جی جناب ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلا صاحب سوال پوچھیں جی. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اور ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. جناب اسپیکر، میں نے خاص طور پہ، حالانکہ پورے ملک میں یہ مسئلہ ہے ٹڈی دل کا، میں نے خاص طور پہ تھل کا ذکر کیا ہے، اور اس میں میرے حلقے میں ہے تحصیل منکیرا. پنجاب کی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل ہے اور سب سے پسماندہ تحصیل ہے. وہاں پہ ٹڈی دل نے حملہ کیا، کچھ ٹڈی دل کی وجہ سے اور کچھ بیماری کی وجہ سے چنے کی فصل بالکل ہی تباہ ہو گئی. اور وہاں کا کسان، صرف ایک ہی فصل ہوتی ہے، بارش ہو جائے تو ایک فصل ہوتی ہے، چنے کی فصل ہے. آپ تشریف بھی لے گئے وہاں پہ، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کیونکہ ریگستان ہے، ریت ہے، اور وہاں پیاس ہے، ہر ایک چیز کی پیاس ہے. وہاں ڈیولپمنٹ کی پیاس ہے، وہاں ہیلتھ فیسلٹیز کی پیاس ہے، وہاں ایجوکیشنل فیسلٹیز کی پیاس ہے، انفراسٹرکچر کی پیاس ہے، ہر ایک قسم کی. اور پھر اگر چنے کے کاشتکار کی یہ فصل بھی نہ ہو تو جو اس پہ گزرتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا جو لوگ ان حالات میں گزارا کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے. یہ 4-5 سال سے مسلسل ان کی چنے کی فصل تباہ ہو رہی. اور میں اپنی ہر تقریر میں، گزشتہ دور حکومت میں بھی اور اس میں بھی کہتا رہا ہوں کہ تھل کے کاشتکار کے لیے، خدا کے لیے، چند کروڑوں کے ان کے قرضے ہوں گے ZTBL کے اور مائکرو فائنانس بینکوں کے، وہ معاف کر دیں. اگر ان کے انڈسٹریلسٹ کے اربوں روپے کے قرضے معاف ہو سکتے ہیں تو چند کروڑ روپے کے ایک بے حال کسان کے قرضے کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ میرا یہ گزارش ہوگی کہ تھل کے کسان کے، خاص طور پہ کچھ 4 تحصیلیں بنتی ہیں، مین نورپور تحصیل ہے، کچھ حصہ تحصیل کلور کوٹ، تحصیل منکیرا ساری، کچھ حصہ تحصیل دریا خان کا، اور آگے جھنگ کا تھوڑا سا حصہ ہے، اور چوبارہ تحصیل ہے، نورپور. تو ان تھل کا ایریا 4-5-6 برانچز ہوں گی بینکوں کی، میرے خیال میں لاکھوں میں قرضہ ہوگا. ان کا بالکل قرضہ معاف کیا جائے اور گورنمنٹ قرضہ ادا کرے. اور جو ضلع بکر ہے، وہاں اس دفعہ گندم کی فصل بھی بیماری کی وجہ سے جہاں 20-25 بوریاں اوسط پیداوار ہوتی تھی وہ 8 بوریاں ہوئی. اس پہ پتہ نہیں کون سے پالیسی میکرز ہیں جنہوں نے بنائی ہے کہ کسان گھر میں 10 بوری سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. بندوق کی نوک پہ کسان سے اس کی فصل خریدی جا رہی ہے، اور جو 1400 روپے اس نے ابھی بیچی ہے، 2 مہینے بعد اسے 2000 روپے یا 2500 روپے من خریدنی پڑے گی. یہ کون سا انصاف ہے کسان کے ساتھ، اور کون سا ریلیف مل رہا ہے کسان کو؟ تو ان مفلوق الحال کسانوں کے جو زرعی قرضے ہیں ضلع بکر، سارے ضلع بکر میں اس پہ سود معاف کیا جائے، اور تھل کے کسان کا پورا قرضہ گورنمنٹ ادا کرے، میری گزارش ہوگی. اور ٹڈی دل کا ضرور کوئی نہ کوئی اس کا تدارک ہونا چاہیے، کیونکہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. پچھلی جو جی آپ کا سوال تھوڑا جو پچھلی سید فخر امام صاحب جی، یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے جی، اس پہ آ رہا ہوں، یہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کو موقع دوں گا. یہ پورا بھی میں اس پہ آ رہا ہوں جی. انہوں نے 2 ایشوز ریز کیا جی. ایک ٹڈی دل نے اس کو جو نقصان کیا، میں نے کہا وہ جب آئے گی ڈیمیج کے اعداد و شمار تو اس وقت وضاحت ہو سکے گی. دوسرا ہے ایک نیا ایشو کھڑا کیا کہ کاشتکار کے رائٹ آف نہیں کیے جاتے قرضے. وہ ایک پالیسی ایشو ہے، کیونکہ زرعی بینک یا دوسرے جتنے بھی بینک زرعی کریڈٹ دیتے ہیں، یہ ایک پالیسی کا مسئلہ ہے، منسٹری آف فائنانس کا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. ہماری طرف سے ہم ضرور اس چیز کو پیش کریں گے کہ جہاں یہ کوئی ڈیزاسٹر سے ان کا نقصان ہوا ہے تو یقیناً میری طرف سے یہ پروپوز ہوگا کہ ان کو ریلیف دی جائے. صحیح، شکریہ جی. جی خواجہ آصف صاحب. جو میرے بھائی ڈانڈل صاحب نے بات کی ہے اور اس کے بعد فخر امام صاحب محترم نے جو بات کی ہے، سر اگر فائنانس منسٹری سے اس ہاؤس کے لیے 2 فگرز منگوا لیں